بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد رمضان اور قرآن کا درس جاری ہے، اور ہم پچھلے درس میں بعض ملتے جلتے الفاظوں کے تعلق سے غور و فکر کر رہے تھے۔ سنۃ اور عام کے لفظ میں ہم نے چند باتیں کی ہیں۔ آج کی نشست میں اسی معنی کے دو اور الفاظ ہیں، حول اور حجج۔ حول کا لفظ اور حجج کا لفظ جو ہے، ان دونوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں، اور کس طریقے سے یہ بیان ہوئے ہیں۔ لفظ حول کا معنی بھی سال ہی کا ہے، لیکن اس میں روکنے اور تبدیلی کا معنی شامل ہے۔ حال یحول سے روکنا یا بیچ میں اوٹ پیدا کرنا، رکاوٹ پیدا کرنا، روکنا، اور تبدیلی کا معنی بھی اس میں موجود ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس کا بدحالی یا خوشحالی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس میں ابتدا سے انتہا کی شرط ہے کہ حول کے لیے پہلے دن سے آخری تک سال پورا ہونا چاہیے۔ سن اور عام میں یہ شرط نہیں ہے، یعنی اس وقت کون سا ہجری سال ہے؟ اس وقت 1442 1442، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو کتنے سال ہو چکے ہیں؟ 1442 سے 1441۔ جواب کیا ہے؟ 1442 پورا تو نہیں ہوا یار، کتنے سال ہوئے مکمل؟ 1441۔ 1442واں سال ابھی شروع ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو 1441 سال گزر چکے ہیں، لیکن جب سال یا تاریخ کا سوال کیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں 1442، یعنی سنت اور عام کے لیے ابتدا کافی ہے، اور حول کے لیے ابتدا کے ساتھ انتہا کی شرط لازم ہے۔ جو سورۃ یوسف میں 7 سال تو تنگی مشقت کے تھے، جس عام میں یعصرون کا لفظ آیا ہے، یعنی 8واں سال ختم ہوگا، پھر اسے عام کہا جائے گا۔ عام کے شروع سے ہی وہ عام تھا، تو عام کے لفظ میں ابتدا سے عام کہا جاتا ہے اسے۔ سنہ کے لفظ میں ابتدا سے سنہ کا کون سا سال ہے؟ انگلش میں دیکھ لیں آپ، میلادی کون سا سال ہے؟ 2021 ختم ہوا، تو سنہ میں عام میں لازمی کہ انتہا کی شرط ہو، لیکن حول میں ابتدا سے انتہا کی شرط لازم ہے۔ حول نہیں کہ جب تک کہ اس کا جس دن سے شروع ہوا وہی دن جب دوبارہ واپس نہیں لوٹتا، وہ پورا نہیں ہوتا، اسے حول نہیں کہتے۔ اور سورۃ یوسف میں بھی عام کا لفظ اسی طرح سے بیان ہوا ہے، ثم یأتی من بعد ذلك عام یغاث الناس وفیہ یعصرون، یعنی 8ویں سال کی ابتدا سے ہی یہ سال شروع ہو چکا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حول کا لفظ جو ہے عدت اور رضاعت وغیرہ میں بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین یتوفون منکم ويذرون ازواج وصیۃ لازواجهم متاعا الى الحول غیر اخراج الى آخر سورۃ البقرہ 240 میں۔ پھر یہ حکم 4 مہینے 10 دن کے آیت سے منسوخ ہو چکا ہے، لیکن نسخ سے پہلے مدت کون سی ہے؟ حول کی ہے، یعنی جو عورت بیوہ ہو جاتی ہے وہ کتنی دیر تک عدت میں بیٹھے گی؟ حول کا لفظ ہے، الى الحول غیر اخراج، وہ نکالیں گے نہیں گھر سے، ایک حول۔ اور حول قمری مہینے کے 12 مہینے سے پورا ہوتا ہے، جب قمری 12 ہو جاتے ہیں۔ اچھا، رضاعت کے تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا؟ حولین کاملین، 2 مکمل قمری سال۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان يتم الرضاعہ، سورۃ بقرہ 233۔ یہ مدت کے متعلق ہے، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر، سورۃ لقمان آیت نمبر 14۔ اس آیت کریمہ میں ان دو سالوں کی حقیقت کیا ہے؟ کیا خوشحالی ہے یا بدحالی ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھیں میں پھر سے پڑھتا ہوں، ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامین۔ ماں کے لیے یہ 2 سال کیسے؟ تکلیف، دیکھیں تکلیف ہے نا، والدہ کے لیے کیا ہے؟ اچھا لفظ تو عامن ہے۔ پھر اچھا سیاق اور سباق کس کے لیے؟ ماں کے لیے ہے یا اولاد کے لیے ہے؟ شروع سے دیکھیں، ووصینا الانسان بوالدیہ، وصیت کسی کی جا رہی ہے؟ انسان کو بھی، یعنی اولاد کو۔ اچھا، حملت امہ وہنا علی وہن، یہ پیغام کس کے لیے ہے؟ امہ تمہاری ماں نے، اس کی ماں نے تکلیف در تکلیف میں اسے اپنے پیٹ میں رکھا، حملہ وفصالہ،
اور اس کی جدا بھی کے 2 سالوں میں. انشکر لی، کون شکر کرے اللہ تعالیٰ کا؟ والوالدی کا، کون شکر کرے پر والدین کا؟ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، میرے طرف واپسی. سبحان اللہ. تو اولاد کے لیے خوشحالی کے سب سے بہترین سال ہیں. سبحان اللہ. پتہ ہے انسان کی زندگی میں سب سے بہترین 2 سال کون سے ہیں؟ یہی 2 سال ہیں. اس لیے عامین فرمایا ہے، سنتیں نہیں فرمایا. اگرچہ ماں کے لیے مشقت کے 2 سال تھے، لیکن سیاق اولاد کے لیے ہے، اس لیے اسی ہی کو ترجیح دی گئی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اچھا، یہ تو تھا حول کے تعلق سے. یہاں پر سند نہیں فرمایا، عام بھی نہیں فرمایا، حول کا لفظ ہے، کیونکہ ابتدا و انتہا لازمی ہے. حائل بھی ہے، روکنا بھی ہے، اور یہ چیزیں آپ کو عدت میں نظر آئیں گی اور رضاعت کے مسئلے میں نظر آئی ہیں. اچھا، کون سا لفظ باقی بچا؟ چوتھا حجج. حجج کا لفظ، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. سورة القصص آیت نمبر 27. اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم 8 سال سے، اس کا ترجمہ جو ہم کرتے ہیں، ہم 8 سال سے کرتے ہیں کہ 8 سال ہیں. اور حقیقت میں اس لفظ حجج یا حج میں 2 یا 3 معنی موجود ہیں. لفظ حجہ میں یا حجج میں نمبر 1 وقتی طور پر زیارت. حج کیا ہے؟ وہاں پہ ہمیشہ رہتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، عرفات میں، مزدلفہ میں، یہ وقتی طور پہ زیارت کر کے واپس آتے ہیں. ہر جگہ پر مکہ جاتے ہیں وقتی طور پہ، پھر مینا جاتے ہیں وقتی طور پہ، عرفات جاتے ہیں وقتی طور پہ زیارت، مزدلفہ جاتے ہیں پھر وقتی طور پہ، پھر واپس مکہ آتے ہیں پھر وقتی طور پہ، واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں. اصل جگہ وہ ہے. تو پہلا معنی کس چیز کا ہے؟ وقتی طور پر زیارت کا معنی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پر اجنبی تھے اور وقتی طور پر گئے تھے اور پھر واپس اپنے گھر جانا تھا. تو لفظ کون سا فٹ ہوتا؟ سال، حول یعنی سنہ، عام، حول یا حجج. اچھا، دوسرا معنی دیکھیں. دوسرا معنی حجج جو ہے، اس میں عہد اور کانٹریکٹ کا معنی ہوتا ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان عہد ہوا تھا کہ نہیں، علی ان ترجع 8 حجج. تیسرا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں مراد موسم یا سیزن بھی ہے حجج کے معنی میں، یعنی حج کا سیزن، حج کا موسم. تو حجج کے لفظ موسم یا سیزن کو عمومی طور پہ اور خصوصی طور پر چرنے اور چرانے یا ولادت کے 8 موسم یا کی مدت، کہ بکریاں جو ہیں چرانے تھیں، یہی طے ہوا تھا. اور بکرے کا چرانے کا ہمیں کوئی موسم سیزن ہوتا ہے، کبھی سال میں 2 دفعہ بھی ہوتا ہے بکریاں چرانے کا، اور ولادت کا کبھی سال میں 2 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. تو فرق پڑے گا کہ نہیں؟ اس لیے 8 یا 10 سال کا لفظ ہے. سبحان اللہ، تاکہ مدت وہ پوری ہو جائے. سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم. دیکھیں ہر لفظ کس طرح اپنے اپنی مناسب جگہ پر بیان ہوئے ہیں. کمال ہے واللہ. واللہ اعلی و اعلم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے اور منہج سلف الصالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وبا، فتنہ و شر اور فساد سے محفوظ فرمائے. آمین رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.